السلام علیکم جی، کل سے نظریں الشفا ہاسپٹل پر ٹکی ہوئی ہیں سب کی، جب سے فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا کہ 48 گھنٹے کے اندر عمران خان کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے، اس کا علاج کیا جائے۔ تو کل سے لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، امید تھی کہ کل رات جو ہے وہ عمران خان کو منتقل کر دیا جائے گا ہاسپٹل میں، لیکن نہیں ہوا۔ جی ہاں، اب 48 گھنٹے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج جو ہے عمران خان کو لایا جائے، اور خبریں یہ تھی کہ کل رات ہی عمران خان کو لایا جانا تھا، تیاریاں مکمل تھی، وہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات جو تھے وہ مکمل ہو چکے تھے، لیکن نہیں لایا گیا۔ رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس وقت میاں محمد نواز شریف اور اس کی دختر بد اختر جو ہے، ساتھ اس کے لے پالک جو لفافے ہیں، جو بغیرت بے شرم ہیں، جو بڑے بڑے جگادری نام ہے اس میں، وہ لگے ہوئے ہیں جلدی جلدی سے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ منتیں ترلے کہیں کیے جا رہے ہیں کہ یہ نہ کریں، عمران خان کو ریلیف نہ دیں، کیونکہ اسے ریلیف مل گیا تو پھر ہم سارے تنے جائیں گے۔ جی ہاں، کیونکہ یہ چور لٹیرے بغیرت بے شرم، ان کو خوف ہے۔ یہ لعنتی کردار جو نواز شریف بیٹھا کہہ رہا تھا کہ بھی ہم نے مخالفوں سے اچھا سلوک کیا، یہ اچھا سلوک کیا، تم بغیرت بے شرم لعنتی کردار ہو تم۔ یہ جو تمہارے چٹو بٹے جو ابھی کر رہے ہیں، وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ خاص میٹنگ ہوئی ہے جاتی عمرہ میں، وہ جاتی عمرہ کی جو ڈائن ہے، ہاں ڈائن زارو کتار روتی نظر آئی ہے۔ اوئے ہوئے، یہ کچھ ہو رہا ہے وہاں پر، ہاں کہ بھئی عمران خان کو ہاسپٹل لے گئے، اس کا مطلب ہے ریلیف مل رہی ہے۔ یہ تو ہمیں تو ان کے وہ رو اس کا برا حال۔ بابا جی کہتے ہیں یہ کسی اور وجہ سے رو سکتی ہے۔ میں نے کہا بابا جی وہ کون سی؟ بابا جی کہتے ہیں پیچھے بیڈ نظر آ رہا، لگتا ہے کوئی اٹھ کے چلا گیا۔ بابا جی کہتے ہیں مجھے لگتا ہے اس کو کچھ چھوڑ گیا۔ سرجریاں بھی کام نہیں آئی، ہاں، اور وہ اس لیے وہ رو مست پیٹ رہی ہے کہ بھائی یہ کی ہو گیا۔ میں کہا وہ بیڈ واقعی پیچھے نظر آ رہا ہے، کیا مطلب کچھ نہ کچھ ہوا۔ بابا جی کہتے ہیں ہوا کیا؟ کوئی ناراض ہو کے چلا گیا لگتا ہے اٹھ کے۔ میں کہا بابا جی کون ہو سکتا ہے یہ؟ بابا جی کہتے ہیں صفدر تو بالکل بھی نہیں۔ سوچو کون ہے؟ ہاں، بابا جی کہتے ہیں سب کوئی پتا ہے کون ہو سکتا ہے، ہاں تو مجھے تو کوئی اور معاملہ لگ رہا ہے۔ میں کہا بابا جی ہو سکتا ہے کہ اس کو شک ہو کہ بھائی یہ، میرا مطلب ہے کہ ناراض ہو کے اٹھ کے جا کے عمران خان کو جو ہے وہ ریلیف مل رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بابا جی کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سرجریاں کم پڑ گئی ہیں، ابھی ان قریب سنیں گے سب لوگ کہ ایک اور سرجری کے لیے مائی روانہ ہو گئی ہے۔ یہ کتنی سرجریاں ہوں گی، بھیڑے گرکتے ہوئے پڑے ہیں ادھر۔ خیر وہ بڑا پرابلم، پریشانی، ٹینشن ہے جناب وہاں پر، اور سارے شپڑ گنجے بغیرت بے شرم جو ہیں وہ چھوڑے ہوئے ہیں، حرام زادے جو ہیں وہ میڈیا پر کہ جی یہ نہیں ہو سکتا۔ خاص کر یہ اپنا جو اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی میاں محمد نواز شریف بھی غصے میں آئے ہیں دیکھ کے کہ بھئی یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اور جا کے وہ اعظم نذیر تارڑ جو ہے، وہ ان کا لا منسٹر جو بھی سسٹم ہے، وہ اس کو کہا کہ جناب جا کے جو ہے نا وہ اس کو، وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں، بھائی یہ اپنا سرکاری ہاسپٹل میں ہم لے کے جا سکتے ہیں، یہ ایک آواز تک کبھی ہوا ہی نہیں۔ یہ تو ایک نئی جو ہے مثال قائم کرنے کی کوشش کی گئی، ہوا ہی نہیں۔ ہاں وہ کیا ہوا تھا جب 50 روپے کا سٹام لے کر اور کتے کے خون سے، ہاں جی، سیمپل لے کر میاں محمد نواز شریف کا نام لکھ کر اوپر پلیٹ لیس اوپر نیچے کروائے گئے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا کہ مجرم کو سٹام لکھوا کے سیدھا 50 روپے کا، اور جناب پرائیویٹ اسپتال میں نہیں، سیدھا لندن بھیج دیا، اور لندن جا کے اس نے اپنا چیک اپ تک نہیں کروایا۔ وہ جس بغیرت بے شرم نے واپس آ کے آنا تھا، اور جس کی منہ بیلی بیٹی جو ہے، ہاں جی، ان کی منہ بیلی بیٹی، وہ کیا نام اس کا، عاصمہ شرازی، ہاں جی، حجاب میں لپٹی ہوئی جو بھی اس کو کہتے ہیں، وہ بھی بہت جو ہے نا، وہ اس کو بھی بڑا پریشانی ہو جاتی ہے بھائی، ہاں بہت پریشانی ہے اس کو۔ وہ بھی کہہ رہی ہے کہ اے خدا میرے ابو سلامت رہے، کیونکہ ان کا ابو ہے میاں، وہ منہ بلی بیٹی ہے، صافی زفی نہیں، یہ بیٹی ہے منہ بلی اس کی، یہ سارے خاندان ایک ہی ہیں، لے پالک ہے میاں محمد نواز شریف کے۔ تو وہ آ کے اب کہہ رہی ہے کہ دیکھیں وہ تو بڑا جینوئن کیس تھا نواز شریف کا،
ہاں عمران خان کا تو کوئی اتنا جینون نہیں، عمران خان نہیں، نواز شریف کا جینون تھا، اس کے ابو کا جینون تھا ہاں کیس. باپ بھائی کہتے ہیں زبردستی ابو بنائی جا رہے ہو سکتا ہے. میں کہ نہیں ابو یہ ابو یہ ہاں ہاں بنا بنایا جس قسم کی محبت، ایسی محبت تو ماہی تندور والی اپنے ابے سے نہیں کرتی جتنی محبت یہ سرکاری حاجن جو ہے یہ کرتی ہے اپنے ابو سے، اپنا منہ بولے ابو سے. تو وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئی ہے، کہہ رہی ہے کہ نہیں عمران خان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا، وہ نواز شریف کو تو جان کا خطرہ تھا. ہاں جان کا خطرہ، وہ کتے کے خون کے بلڈ سیمپل وہ باٹا کہہ چکا جان. یار یہ کیا بغیرت بے شرم لوگ ہیں یار، آ کے جو ہے نا بکواسیات کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی ان کو شرم ہے نہیں، کیونکہ ان کو پیچھے سے تھبلو جو ہے نا وہ میرا مطلب لگے ہوئے، وہ ان کو پتا کہ بھائی یہ اگر میاں صاحب گئے تو پھر اسی بھی گئے. ہاں پیچھے کچھ رہ نہیں، اور ویسے بھی محبت بھی ہوتی ہے بھائی، اپنا میرا مطلب خیال رکھتے ہیں میاں صاحب بڑا. تو وہ سارا یہ سسٹم، یہ سارے لوٹے لفافے بغیرت جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اپنا گریدہ جو اپنا ہرمس میرا مطلب کے معاملے پر جو آئی تھی وہ بھی جو ہے وہ بھی باہر آ کے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہم ہونے دیں گے، یہ تو ڈیل ہے یہ ڈیل ہے، یہ کیا ہے یہ کیا نہیں ہے. وہ اس قسم کی وہ چیزیں کر رہی ہے، اور بہت سارے اور بغیرت بے شرم لعنتی کردار. ایک وہ سب سے بڑا وہ حرام زیادہ جو ہے تم کیا کرو، غصہ اتنا آ رہا ہے مجھے. یہ ضروری ہے ان کو بغیرتوں بے شرموں کو ایکسپوز کرنا. ارسطو، ہاں جی ارسطو پروفیسر لعنتی کردار، وہ خنزیر آدمی آ کے کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ دیکھیں گے یہ اگر یہ ہو گیا تو پھر عام قیدی بھی جو ہے وہ پٹیشن کریں گے سپریم کورٹ کو، کہیں گے کہ ہمیں بھی پرائیویٹ ہسپتال میں جانے کی اجازت دی جائے. ہاں جی اور جناب یہ کیسے ممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا فلانا ٹھنگڑا. یہ ان کو پیچھے سے ان کو اپنے جو میاں محمد نواز شریف اس کی جو تھی ہے جنہوں نے وقت ڈالا پڑا ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے بغیرت بے شرم آ کے وہ کہہ رہے کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے ہے. پھر وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ خنزیر کے بچے الو کے پٹھے، انہوں نے باجوہ دور میں ان کو 2-4 دن کے لیے ان کو جیل میں ڈالا، اور ان بغیرتوں کو سوٹڈ بوٹڈ ہو کے گرفتار ہو کے گئے اور سوٹڈ بوٹڈ نکلے اندر سے. کیسی جیل تھی یہ خنزیر کے بچے اب آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ہمیں بھی ایسا کیا. او بھائی تم اب تک جیل میں ہونا چاہیے تھا، جتنے تمہارے جرائم ہیں. تمہیں باجوہ نے نہ رو دیا، تمہیں نکالا جیل سے. بغیرت کے بچوں حرام، میرا مطلب جو بھی ہے حرام زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں یار، ہیں یہ الو کے پٹے بغیرت. بندہ تپ جاتا ہے یار. ان کی شکلیں دیکھو، منوسوں کی لعنت پڑی ہوئی ہے، اور یہ پھر ہارے ہوئے ہیں سب کے سب. 47 پر لگے ہوئے ہیں الو کے پٹھے آ کے یہاں پر بیٹھ کے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ریلیف نہیں دینا چاہیے عمران خان کو. بھائی اس کو کیا اس کو ظلم، اس جبر اس میں کتنے مہینے ہو گئے اس پہ قید تنہائی میں رکھا ہوا. تو یہ ساری خواہش ان کی نظر آتی ہے بھائی کہ یہ جیسے. اور متحرک ہو میاں صاحب کی آج خاص ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے عربوں سے. ہاں جی سعودی عرب کے سفیر سے ملاقات ہوئی ہے، ایمبیسیڈر سے. تو اسپیشل ملاقات. یہ کیا ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ بھائی یہ جو عمران خان کو کل رات شفٹ نہیں نہ کیا گیا، یہ اس لیے رکا ہوا کہ یہ پاؤں پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ نہ کریں، اس کو ریلیف نہ دیں. وہ آج دیکھیں وہ کیا ہو رہا ہے جناب. وہ ملاقات ہو رہی ہے سعودیوں سے. کیا ملاقات ہو رہی ہے؟ یہی کہا جا رہا ہوگا کہ بھائی یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اس کو رکوائیں، ہم تو پاؤں پڑے ہیں جناب. وہ کہتے ہوں گے کہ بھائی کیا رکوائیں، عدالت کا فیصلہ ہے. تو جیسے عدالت نے وہ 50 روپے والا فیصلہ کیا تھا، ویسے میرا مطلب ہے کہ فیصلہ ہی ہوتا ہے. اس کو بھی قبول کرے میاں صاحب. تو میاں صاحب نے پھر کہا ہوگا کہ بھائی اگر یہ ہے تو پھر میرے اور میری جو دھی رانی ہے ہمارا معاہدہ کریں پھر اگلے 10 سال کا. پھر جدہ انہوں نے کہا اس بار جدہ نہیں، اس بار میاں صاحب آپ جدہ نہیں جائیں گے، کیونکہ جو ظلم جو بربریت آپ نے عمران خان کے ساتھ کی ہے، اس ٹائم آپ جدے نہیں ادھر جائیں گے. پکے ادھر جائیں گے، جدے جائیں گے. میں نے کہا ہاں تو ادھر کی تیاری کریں آپ، جدے کو بھول جائیں. یہ کچھ کام ہوگا جی ہاں، کیونکہ وہ پرنس محمد جو ہیں سعودی عرب کے، وہ بھی یہی چاہے. وہ دیکھیں پاکستان نہیں آئے، وہ جب انہوں نے کتنے محنت ترلا کر لیا کہ آ جائیں، نہیں آئے. ان کے میرا مطلب ان کو پتہ ہے کہ یار یہ کیا بغیرتی بے شرمی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ریلیف ملے. جو ظلم جبر اس کے ساتھ ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے.
تو لازمی بات ہے ان کی بھی بیچ میں سے ہوگی. تو یہ سارا کچھ جناب یہ ہو رہا ہے. عمران خان کو ہسپتال اب تک نہیں لایا گیا، لیکن بہت جلد جو ہے وہ ہاسپٹل عمران خان کو لانا پڑے گا. اب فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، جنہوں نے کروایا ہے وہ امپلیمنٹ بھی اس کو کروائیں گے. میاں محمد نواز شریف جتنی مرضی ڈیلے کروا لے، ہونا کچھ نہیں ہے. ان کا کام جو ہے وہ کھیل ان کا تمام ہو گیا، کیونکہ بھائی اب ملک سارا انہوں نے پکوڑے لا دیا، ہر چیز بیڑا غرق کر دیا پکڑ کے. آج دیکھ لیں وہ پورے ملک میں وہ پانی پھر نکلا ہے. اب مائی تندور والی مائی جنرلی تکوں والی مائی کتری والی لاہور دا پانی کڈن والی جو ہے وہ پنڈی جائے گی پانی نکالنے کے لیے، بلکہ پنڈی گئی بھی تھی، کہتے ہیں کہ صبح صبح گئی تھی. اب یہ دیکھ کے سب پوچھ رہے ہیں کہ بھائی وہ شعیب کہاں ہے، پہلے تو شعیب کو ڈھونڈو. ہاں شعیب کو کہو کہ شعیب او فون کر یار اس کو، او بتا اپنی مائی کو بتا کہ بھائی وہ بڑھ گیا، پنڈی ڈوب گیا سارا. ہاں پانی بھر گیا ہے، پانی نکالو آگے. شعیب پانی کہاں کھڑا ہے، اس کو بتا کہاں کھڑا ہے پانی. اب بابا کہتے ہیں یہ ڈبا ہی پیا پانی. میرا مطلب ہے کہ وہ یہاں پہ شعیب کیا کرے گا بیچارہ. میں بابا جی وہ فون کرے گا مائی کو جا کے. بابا کہتے ہیں مائی آپ ڈوبی پئی ہے. مائی کو سمجھ نہیں، مائی عجیب و غریب قسم کی حالت مائی کی ہوئی پڑی ہے، بزرگ عورت کی، انتہائی بزرگ عورت مائی کی. اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ بھائی یہ میرا مطلب ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، سسٹم کیا ہو گیا، کہاں کمی کوتاہی رہ گئی ہے، کہاں جو ہم نے میرا مطلب چاٹنا بھول گئے بوٹ، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. لیکن یہ اپنا جو پورا یہی تو ہو رہا ہے بھائی، یہ سب دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. وہ دیکھیں پورے انہوں نے جناب اپنے جس میں شوشا کی مائی نے کہ یہ دیکھیں کیا میں نے بازار بنا دیا، کیا میں نے نئی مارکیٹ بنا دی، نئی ٹائلیں لگوا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، پوری اسٹریٹ بنا دی. وہ پوری کی پوری ڈوبی پئی ہے. جب بھی پوری دیواریں کھڑی کر کے اسٹریٹ بنتی ہے تو اس میں وہ ڈرینیج کا سسٹم بھی رکھتے ہیں، لیکن نہیں، مائی عقل سے خالی ہے، دماغ اس کا پیدل ہے، تو پورا ملک اس نے ڈبو دی. میرا مطلب ہے کہ صوبہ پنجاب پورا ڈبو دیا اس نے. اب کہہ رہی ہے کہ مجھے وزیر اعظم بناؤں، میں پورا ملک ڈباؤں. ہاں بھیڑا غرق. بھائی اگلے بھی جانتے ہیں کیا حساب کتاب ہے، لیکن اب مجبوری ہے ان کی بھی. فلمیں ابھی اتنی پڑی ہیں مائی کے پاس، اب کیا پتہ لگتا ہے مائی کون سی فلم کب نکال دے. ہاں اور میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ اپروو بھی کریں گے کہ ہاں یہ گندی فلم ٹھیک ہے، والی نکال دو. اور بابا جی کہہ رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی مائی نے اسی پانی میں ڈوب کے مارا، جو پانی میں نکالتی رہی ہے اسی پانی میں ڈوب. میں کہا بھائی یہ والا پانی نکالتی رہی. بابا جی کہتے ہیں ہاں پانی تو نکال دیتی ہے، بارش کا ہو یا گٹر کا ہو یا کوئی بھی ہو، مائی کی اسپیشلٹی ہے یہ. تو آخر میں اس نے اسی میں ڈب کے مر جانا، کیونکہ اب پیچھے رہ کچھ نہیں گیا. جو بغیرتی بے شرمی، صرف اس کے پاس ایک ہی گدر سنگھی ہے، اور وہ ہے جناب وہ اپنا اس کا عاشق جو ہے، مطلب عاشق حسین. عاشق حسین بھی لگتا ہے کہ اس کا بھی دل بھر گیا ہے، بلکہ اس کہہ رہا ہوگا کہ بھائی یہ دیکھیں میں پورا ملک پکوڑے تو نہیں لگوا سکتا، میں نے بھی تو کسی چیز پہ حکومت کرنی ہے. جب اتنا ہی بیڑا غرق ہو گیا، پیچھے رہ کچھ نہ گیا، تو میں کس پہ حکومت کروں گا بھائی. ہاں سسٹم یہ والا حساب کتاب چل رہا ہے. لیکن خیر اس کے بعد جناب وہ اپنا ایک پولی جو ہے اس کی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے. جی ہاں پولی نے اپنی سالگرہ منانا گئی. یار ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس عمر میں سالگرہ منانے کی کیا میرا مطلب ضرورت پڑی ہوتی ہے. تو پولی کو کوئی سمجھایا آخری عمر ہے تمہاری، جو تم نے شغل دیکھنے تھے دیکھ لیے دنیا میں، جو تم نے میرا مطلب کہ یہ خود 2 نمبر قسم کی سیٹ اس پہ آئی ہوئی ہے کسی کا حق مار. ایک تو فارم 47 کی ان کی سیٹیں نہیں اپنی، اوپر سے جو پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹیں جنہوں ملنی تھی پی ٹی آئی کو خواتین کی، وہ چھین کے ان کو دی گئی. اس پہ یہ آئی ہوئی ہے، اندازہ کریں اس پہ اس کو لا کے بٹھایا ہوا پولی کو. اور یہ پولی جعلی مینڈیٹ پہ آ کے بیٹھ کے اور یہ اپنی سرکاری جو آفس ہے وہاں پر اپنی پرسنل سالگرہ منا رہی ہے. اندازہ کریں یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ جناب وہاں پر خوش و خرم جو ہے وہ مزے کرے. بابا جی کہہ رہے وہ اس لیے مزے کرے گی، اس کو پتا کہ کام جو ہے وہ جانے والا ہے، تو انجوائے کر لو جتنا کرنا ہے. بعد میں ان کو کس نے پوچھنا، ان کے تو میرا مطلب ووٹ بینک ان کا ہے کچھ نہیں، کک نہیں ہے نہ. یہ الیکشن لڑنا اس کو تو اٹھا کے لا کے بٹھا دیا گیا صرف اس لیے کہ اس کی زبان کینچی کی طرح تیز چلتی ہے. زبان کی کینچی ہے یہ، کینچی کو لا کے یہاں پر بٹھا دیا گیا ہے اس وجہ سے. تو یہ میرا مطلب ہے وہ کیا کریں گے، وہ سرکاری آفس ہو یا کوئی بھی آفس ہو بھائی، وہ ٹھیک ہے وہ انجوائے کر رہی ہے، اپنی حساب کتاب لگا رہی ہے. بابا جی کہتے ہیں کہ مجھے بھی بلانا تھا،
میں بابا جی آپ کو بلا لیتی تو پھر وہ آپ کیا کرتے جا کے؟ بابا جی کہتے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کرتا میں نے کیا کرنا میں بابا جی اس نے آپ کو اٹھا کے اندر کر دینا اس کا غصہ بھی بہت تھا پاک پہ بابا جی کہتے تھے میں بھی یہی تو چاہتا ہوں کہ مجھے بھی اندر ہی کر دیں میں کہ جیل میں